آپ کے لیکچر سننے کے بعد علم ہوا کہ حدیث کی تدوین کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا، جیسا کہ امام بخاری۔ تدوین کا کام آپ نے میرا لیکچر پھر پورا نہیں سنا، میں نے ایک ویڈیو ڈیٹیل ریکارڈ کرائی ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے۔ عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے کے اوپر اعتماد تھا، ایون قرآن بھی آج تک حافظے کی بنیاد پہ چل رہا ہے، یہ کسی پرنٹنگ پریس کا محتاج نہیں ہے۔ آج بھی جب قرآن پرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں حافظ نے اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے اور تصدیق کی ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح پرنٹ ہوا ہے۔ تو حافظ نے کہاں سے تصدیق کی ہے؟ اپنی اس کریمنگ سے جو نسل در نسل چلی ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح نسل در نسل یہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے عملی تواتر اور اجماع امت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی بھی، وہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور وہ اللہ کی نعمت ہے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، لیکن یہ کریمنگ چل رہی ہے۔ تو اسی طرح احادیث بھی چلتی تھی۔ 3 صدی ہجری کے اندر آ کے ائمہ محدثین نے وہی نالج جو صحابہ تابعین تبع تابعین کو نسل در نسل زبانی ٹرانسفر ہوا تھا، اسے کتابی شکل دے دی۔ تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کئی چیزیں جن کو کتابی شکل اب دی جا رہی ہے۔ آپ انسانیت کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، یہ اب انسائکلوپیڈیا تو اب آگے کمپائل ہونا شروع ہوئے ہیں نا، اور چیزوں کو پرانی جمع کر کے تو ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے، بلکہ اب تو اس کا ماڈرن ورژن آ گیا، اب تو ویڈیوز کی فارم میں ہسٹری چل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سیاستدانوں نے جو پرانی تقریریں کی ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی ڈنڈی مارتے ہیں پرانی تقریر چلا دیتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ان کو دکھاتے تھے آپ نے کتاب میں تو یہ لکھا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتا تھا میں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا ہے۔ اب اپنی ویڈیو میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اب تو اس کا بھی ماڈرن فارم آ گیا ہسٹری کو مینٹین کرنے کا۔ تو محدثین نے یہ تدوین جو کی ہے وہ اسی نالج کو ریٹن فارم میں لے کے آیا جو نسل در نسل چل رہا تھا۔ آج بھی دنیا سے حدیث کی کتابیں اٹھا لی جائیں، ایون قرآن بھی اٹھا لیا جائے، پھر بھی لوگ قبلہ رخ ہی نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو وضو کا وہی طریقہ سکھائیں گے جو نسل در نسل وہ سیکھ رہے ہیں۔ وہ بچے پیدا ہوں گے، ان کے کانوں میں اذان بھی دیں گے، جب کوئی مر جائے گا اس کا جنازہ پڑھ کے کفن دے کے قبر کو قبلہ رخ رکھتے ہوئے اسے قبلے کی طرف رخ کر کے اس کی قبر بنا کے اس کو دفنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ میری جو ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث وہ دیکھیں، اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے جو یہ منکرین حدیث اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، میں نے سارا انٹلیکچولی اس کا جواب دیا ہے۔ کیا رفع الیدین ضروری ہے یا رفع الیدین ترک ہو چکا ہے؟ بعض کے نزدیک نبی علیہ السلام نے آخری ایام میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، وہ تاریخ بتائیں جب چھوڑا تھا۔ اس میں تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ان کے 8 جھوٹے دھوکے۔ کبھی یہ کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے بغلوں میں، کبھی یہ کہتے ہیں وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگاتے ہیں تحریف کر کے، کبھی یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین سے ثابت کریں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ وفات تک ثابت کریں۔ میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے۔ مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی آخری دنوں میں چھوڑ دیا تھا، ان سے یہ پوچھیں کہ نبی علیہ السلام پھر پوری زندگی جو ہے وہ غلط نماز پڑھتے رہے؟ نعوذ باللہ، آخری ایک چند دنوں میں جا کے آپ نے نماز اپنی بدل لی۔ ٹھیک ہے شریعت میں ناسخ و منسوخ ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح ان لوگوں نے بنا دیا۔ شکر ہے آپ تو یہ کہنا شروع ہیں، ورنہ یہ پتہ کیا کہتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی کتابوں میں لکھ رہے ہو یار چینج کرو کتاباں، خدا دا ناجے دنیا بدل گئی ہے۔ میں نے تو بخاری مسلم سے ان راویوں سے رفع الیدین کی حدیثیں بتائی ہیں جو خود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی حضور کی وفات سے 2-2.5 سال پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ مالک بن حویرث سے ہے، اور مالک بن حویرث غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور غزوہ تبوک نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے۔ اس وقت صحابہ کرام حضور کو رفع الیدین کرتے ہوئے نماز میں دیکھ رہے ہیں، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ان کی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے۔ وائل بن حجر، ابو حمید سعدی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ آپ کا جو بہانہ تھا کہ جی مکے میں ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام کا تو مدنی دور 11 سال کا ہے، ان 11 سالوں میں بھی آخری جو سال کے اندر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ویسے یہ خبر ابھی تک سعودیہ نہیں پہنچی، سعودیہ ابھی بھی رفع الیدین ہو رہا ہے، انہوں نے بھی دسو
اتنے تمہیں کہانیاں کرانے نا امام کی پیروی کریں جی، حنفی امام ہو نا اس کے بغیر رفع دین کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو آپ بھی اپنی امام کو کہا کریں کہ حج عمرے کے لیے جب جاؤ تو امام کعبہ چونکہ رفع الدین کرتا ہے لہٰذا تم بھی وہاں رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھا کرو، امام کی پیروی کا حکم ہے. نال ہی منہ اڈ کے بہ جان گے جی تمہیں کون دستا ہے، اس طرح کی گلاں کو بات کر دینا. یہ نہیں کہ بات کی طرف ہو جائے گا اے تمہیں کنے دسیا، اے کنوں سنیا جے، نان سینس. میں نے ابھی تک کسی سوال کے جواب میں کسی کو کہا کہ جی اے کنے تمہیں دسیا، ضرورت ہی نہیں. علمی گل کرو کوئی.